الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. قربانی کے متعلق مختلف سوالات کچھ بھائیوں نے اور کچھ بہنوں نے بھیجے ہیں، جن میں سے ایک سوال یہ ہے، اور عام طور پر یہ سوال ان دنوں میں بہت اٹھایا جا رہا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جانوروں کی قربانی کی ہے ان میں بھینس کا ذکر کسی حدیث میں نہیں ملتا، لہذا بھینس کی قربانی کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اس سوال کے جواب سے پہلے اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ بھینس یہ کیا چیز ہے اور اس کو قرآن یا حدیث نے ذکر کیا ہے یا نہیں. تو اس کے حوالے سے جو جواب ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بھینس ایک ایسا جانور ہے جس کا ذکر قرآن کریم کی آیات میں جاموس کے نام کے ساتھ، جو آج کل عربی نام ہے بھینس کا، یا حدیث میں اس نام کے ساتھ اس کا ذکر وارد نہیں ہے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع احادیث ہے. لیکن عمومی طور پر قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہیمۃ الانعام کا ذکر کیا ہے، اور ان بہیمۃ الانعام کی پھر مختلف قسموں کا ذکر کیا ہے. معز کا ذکر ہے، ضأن کا ذکر ہے، بقر کا ذکر ہے، ابل کا ذکر ہے. یعنی ابل کا مطلب اونٹ. اب اونٹ کی جتنی بھی قسمیں ہیں، چاہے وہ عربی اونٹ ہو، ترکی اونٹ ہو، بختی اونٹ ہو، یا جس علاقے کا جس نام سے جانا جانے والا کوئی اونٹ ہو، تو وہ اس ابل کے نام کے تحت داخل ہے. جو بھی ابل یعنی اونٹ کا حکم ہوگا وہ اس اونٹ کو ملے گا، اور شریعت میں اس کا وہی معاملہ ہوگا جو ابل کے متعلق ذکر کیا گیا ہے. اسی طرح بقر کا لفظ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے، وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، تو بقر کا لفظ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے. اور بقر کی جتنی قسمیں ہیں، بقر سے مراد گائیں اور بیل، اس کی جتنی قسمیں ہیں، چاہے وہ آسٹریلین ہو، وہ عربین ہو، وہ ترکین ہو، یا جس ملک سے یا جس علاقے اور جس نسل سے جس قسم سے اس کا تعلق ہو، جب تک اس کے اوپر بقر کا نام یعنی گائے کا نام یا بیل کا نام پڑا ہوا ہے، اس نام سے جب تک وہ نکلتا نہیں ہے تو وہ بیل یا گائے کی قسم میں سے ہے، اور اس کی قربانی بھی جائز ہے. زکوٰۃ کے نصاب میں بھی وہ گایوں کی قسم میں سے ہے. تو یہاں پر ایک بات یہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ جو بھینس ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ معروف نہیں تھا. اس کے متعلق صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایسا تذکرہ نہیں ملتا. لیکن بعد میں صحابہ کرام کے زمانے میں اس کو دریافت کیا گیا، خاص کر ہندوستان اور فارس کے بعد علاقے جب فتح ہوئے یا مسلمانوں کا وہاں پر آمد ہوا، تو پتہ چلا کہ یہاں پر ایک جانور ہے جس کو گاؤ میش کہا جاتا ہے. یہ فارسی لفظ ہے، گاؤ میش. گائیں کو کہتے ہیں فارسی زبان میں بھی، اور میش یہ اس کے ساتھ ایک نسبت کے طور پر لگایا گیا ہے، جو کہ بیڑ کی طرح تقریباً یہ گائیں ہیں، تو اس کو گاؤ میش کا نام دیا جاتا تھا. بعد میں عربی زبان میں اس کا استعمال کیا گیا. گاؤ کا لفظ جو ہے، گاف کا لفظ عربی میں نہیں ہے، تو جیم اس کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے. تو جاؤ میش بعد میں کثرت استعمال کے طور پر شین کو سین میں بدل دیا گیا، اور جو یا ہے میم کے بعد اس کو واو میں بدل دیا گیا، جاموس بن گیا. اب جاموس کے متعلق ہم دیکھتے ہیں لغت کی کتابیں، لسان العرب ہے، المنجد ہے، اور لغت کی بہت ساری کتابیں، سب کے اندر اگر آپ تلاش کریں گے تو جاموس کا لفظ جو بھینس کو کہا جاتا ہے، اس کے متعلق یہ لکھا گیا ہے کہ نوع من البقر، اور بعد میں جیسے المنجد وغیرہ نے لکھا ہے کہ نوع من کبار البقر، یہ بڑے گایوں میں سے ایک قسم ہے، اور یہ گایوں میں سے ایک قسم ہے. تو بہرحال لغت کے جتنے بھی لکھنے والے ہیں لغت کی کتابوں کے اندر،
ان جاموس کی یہی تعریف لکھی گئی ہے کہ یہ گایوں کے قسم ہے۔ اب جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ گائیں کی قسم ہے تو اس کا حکم بھی وہی ہوگا جو گائیں کا حکم ہوگا۔ زکوٰۃ کے نصاب کے حوالے سے بھی صحابہ کرام نے اور اسی طرح تابعین نے اس کو گایوں کے ساتھ شامل کیا ہے، اگرچہ شروع میں اس پر مشاورت ہوئی تھی کہ اس کی جسامت کو دیکھا جائے تو یہ اونٹ کے قریب ہے تقریباً، تو کیا اس کو اونٹوں میں شامل کیا جائے نصاب زکوٰۃ کے اعتبار سے یا گائیں کے ساتھ؟ تو بعد میں فیصلہ اس بات پر ہوا ہے کہ یہ گایوں کے ساتھ شامل ہے۔ جو نصاب گایوں کا ہے زکوٰۃ کے حوالے سے اس کا بھی وہی نصاب ہے، تو باقی معاملات میں بھی اس کا وہی حکم ہے جو گائیں کا حکم ہے۔ اس وجہ سے امام ابن المنذر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الاجماع کے اندر اور اسی طرح اپنی بعض دیگر کتابوں میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اس بات پر اجماع ہے، کوئی بھی عالم اس بات سے اختلاف نہیں کرتا کہ جو بھینس ہے، جاموس ہے، وہ گایوں کے قسم میں سے ہے۔ زکوٰۃ کے حوالے سے بھی اس کا حکم وہی ہے جو گائیں کا حکم ہے، اور قربانی کے حوالے سے بھی اس کا وہی حکم ہے جو گائیں کا حکم ہے، یعنی 7 افراد گائیں کی قربانی میں بھی شریک ہو سکتے ہیں، تو بھینس کی قربانی میں بھی 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ گائیں کی قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، لہذا بھینس بھی گایوں کی قسم ہے، اس کی بھی قربانی کرنی چاہیے۔ کچھ علماء کرام نے یہ بات ذکر کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قربانیاں ثابت ہے ان میں سے اونٹ کی قربانی ہے، گائیں کی قربانی ہے، اسی طرح بیڑ بکریوں کی قربانی ہے۔ ان انواع کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عید الاضحیٰ میں ثابت نہیں ہے، لہذا بھینس جو ہے اس کی بھی قربانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عملاً ثابت نہیں ہے، تو اس کی قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ اس بات کا جواب یہ ہے کہ اگر ہم یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ یہ جو آسٹریلین گائیں ہیں اس کی قربانی ہو سکتی ہے، تو اس بنیاد پر ہو سکتی ہے کہ یہ گایوں کے قسم میں سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسٹریلین گائیں کی قربانی نہیں کی، لیکن گائیں کی قربانی کی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ٹیڈی بکرا ہے یا کوئی اور قسم کا بکرا ہے، اس کی قربانی نہیں ہو سکتی اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے اس کی قربانی نہیں کی، تو یہ بات غلط ہوگی۔ یہ جو بیڑ ہیں اس کی مختلف قسمیں ہیں، جو بکریاں ہیں اس کی مختلف قسمیں ہیں، مختلف نسلیں ہیں، اسی طرح گایوں کی بھی مختلف قسمیں اور نسلیں ہیں، تو ان میں سے جو بھی نسل، جو بھی قسم گائیں کی ہو اس کی قربانی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ آپ نے گائیں کی قربانی کی ہے، آپ کی ازواج مطہرات کی طرف سے آپ نے گائیں جو ہے وہ ذبح کی ہے، تو اس بات کو ماننا پڑے گا کہ گائیں کی کوئی بھی قسم ہو اس کی قربانی کرنا یہ جائز اور ثابت ہے۔ تو بھینس کے متعلق جیسے پہلے اہل لغت کی کتابوں سے ہم نے ذکر کیا کہ یہ گائیں کی قسم ہے، اسی طرح اس پر اجماع بھی ہے پوری امت کا کہ تمام معاملات میں، شرعی امور اور احکام میں بھینس کو گائے کے ساتھ شامل کیا گیا ہے، تو قربانی کے معاملے میں بھی اس بات کو ماننا پڑے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب گائیں کی قربانی ثابت ہوئی، یہ گائیں کی قسم ہے، اس کی بھی قربانی بالکل درست اور صحیح ہے۔ یہی بات ہمیں قرآن و سنت کی روشنی اور اہل لغت کے جو اس کی تعریفات ہیں جاموس اور بھینس کے حوالے سے، یہ بات ہمیں درست معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچ حق کہنے اور سچ حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔